أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار بہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع ہے مسئلہ علم غیب نامی قسط. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مقامات رسالت میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم آپ کا ایک مستقل منصب ہے، اور ان علوم کا ایک شعبہ امور غیب سے متعلق ہے جس کے بارے میں ہماری گفتگو کئی اقساط میں جاری ہے، اور آج اس موضوع کا یہ نواں حصہ ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اقساط ابھی آنے والی ہیں. رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عظمت و کبریا کے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم کو سن کر خوش ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو فراس جن کا تعلق بنی اسلم سے ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا، قال ذات یوم سلونی عما شئتم، کہ مجھ سے جو بھی تم نے پوچھنا ہو وہ پوچھ لو. امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں بھی تم نے مجھ سے سوال کرنا ہو وہ تم سوال کر سکتے ہو. صحابہ کرام علیہم رضوان سامنے موجود تھے، وہ
عربی زبان و ادب کے ماہر بھی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس بھی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاورہ اور اسلوب گفتگو کے رازدان بھی تھے. تو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی عما شئتم کہ جس چیز کے بارے میں بھی تم نے پوچھنا ہے تم پوچھ سکتے ہو، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس موقع پر جو 3 سوال کیے تینوں کا تعلق ہی علم غیب شریف کے ساتھ تھا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر یہ بات ہمہ جہت موجود تھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف بیان شریعت ہی نہیں کرتے، ہمارے لیے صرف مسائل کا اور احکام کا بیان ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم جو مخفی اور چھپی ہوئی بات بھی پوچھنا چاہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جواب ارشاد فرماتے ہیں. لہذا پہلا جو سوال تھا وہ تھا من ابی یا رسول اللہ. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ حقیقی طور پر میں کس کی اولاد ہوں، اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کا سوال نہیں تھا. وہ یہ سوال تو اور لوگ بھی اس کا جواب دے سکتے تھے. چھپی ہوئی بات یا پوچھی ابو کا فلان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کا نام لے کر کہا کہ وہ تمہارے باپ ہیں. اور دوسرے مقام پر بخاری شریف میں جہاں اس کا ذکر ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ ان کے بارے میں لوگوں کو شک تھا اور ان کو ان کے نسب کے لحاظ سے اعتراض کیا جاتا تھا. انہوں نے پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نسب کی صداقت کو بیان کیا اور فرما دیا کہ تم کسی طرح بھی تمہارے نسب پر کوئی غبار نہیں ہے، تم حلال زادے ہو اور تمہارے والد صاحب وہی ہیں حقیقی طور پر بھی جن کا تمہاری والدہ کے ساتھ نکاح موجود ہے. دوسرے نمبر پر ایک شخص بولا افل جنت انا، کیا میں جنتی ہوں؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کہا انت فی الجنہ، تم جنتی ہو. تیسرے نمبر پر ایک شخص نے کہا افل جنت انا، کیا میں بھی جنتی ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، تم جہنمی ہو. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے سلونی اما شئتم، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو اس پر ماضی کی خبر بھی پوچھی گئی، مستقبل کی خبر بھی پوچھی گئی. جو پہلا سوال تھا اس کا تعلق ماضی کے ساتھ تھا اور جو بعد والے 2 سوال تھے ان کا تعلق مستقبل کے ساتھ تھا. اور مستقبل بھی قریب نہیں، مستقبل بعید کے ساتھ تھا. صرف وہ کل یا پرسوں کی خبر نہیں تھی، وہ کئی صدیوں کے بعد کے جو حقائق تھے ان کی خبر تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سمجھا اور جس انداز پر انہوں نے سوال کیے تو پتہ چلا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کھلی چھٹی دے دی اور کھلا اختیار دے دیا، چاہو تو روز اول سے لے کر ماضی کی خبر مجھ سے پوچھ لو اور چاہو تو ہمیشہ کے مستقبل کا بیان مجھ سے پوچھ لو. ماضی کی بات پوچھی گئی وہ بھی فی البدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ بیان کی ہے اور جو مستقبل کی باتیں پوچھی گئی ہیں وہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے فوراً بیان فرما دی ہے. دوسرے مقام پر بخاری شریف میں ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر کیا کچھ تھا؟ ذکر فیہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. عالمہ من عالمہ وجاہلہ من جاہلہ، دوسرے مقام پر حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ. وہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو کوئی چیز بھی آپ نے باقی نہیں رہنے دی، قیامت تک کا ہر مسئلہ آپ نے بیان کر دیا. یہ آگے لوگوں کے اپنے اپنے ظرف تھے، جس نے یاد رکھا جتنا یاد رکھا، جو کچھ یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا
وہ بھول گیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، اور آپ نے قیامت تک کی ہر چیز کا بیان اس خطبے میں فرما دیا تھا۔ اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی انداز ہے، ورنہ چند گھنٹوں کے خطبے کے اندر قیامت تک کی ہر چیز کا بیان کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے میرے رب نے جامع کلمات دیے ہیں، اور ان جامع کلمات کے اندر جو اللہ نے مجھے شان دی ہے، عام کسی خطیب کو تو کیا، عام کسی مقرر کو تو کیا، عام کسی انسان کو تو کیا، فرمایا کسی نبی کو بھی اللہ نے وہ انداز نہیں دیا جو مجھے انداز دیا ہے، اور یہ میرے خصائص میں سے ہے۔ اللہ نے مجھے ایسے کلام کرنے کی سعادت دی ہے اور گفتگو کا ایسا طریقہ دیا ہے کہ میں جامع کلمات بولتا ہوں، میرا ایک جملہ بھی قیامت تک کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے معنی بیان کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ تو چونکہ انداز ایسا تھا، اگرچہ خطبے میں کئی مہینے نہیں لگے، وہ چند گھنٹوں کا خطبہ تھا، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس کے اندر بیان امور کر دیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کی ہر بات کا بیان ہمارے سامنے فرما دیا تھا۔ اس میں دوسرے مقام پر یہ بھی ہے، نماز ظہر کا وقت ہوا، ہمارے نبی علیہ السلام ظہر کے لیے اترے، نماز پڑھی، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے، پھر عصر کا وقت ہو گیا، پھر اترے، عصر پڑھی، اور پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، یعنی اس طرح کا طویل خطبہ تھا، اور اس کے اندر آپ نے اخبار کا ذکر کیا، آپ نے غیب کی امور کا ذکر کیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوامع کلمات کے ساتھ ایک تفصیل تھی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے رہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع ملتی رہی۔ یہی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے راوی ہیں، وہ اس بات کے ماہر بھی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کسی مشکوک بندے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک حضرت حذیفہ خبر نہیں دیتے تھے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک صحیح تھا۔ اگر وہ اس بات کو کنفرم کر دیتے حضرت حذیفہ بن یمان تو پھر عمر فاروق جنازہ پڑھتے، اگر وہ کہتے کہ اس کے بارے میں منافقت کی خبر ہمارے نبی علیہ السلام نے دی تھی تو ہرگز امیر المومنین ان کا جنازہ نہ پڑھاتے۔ تو یہ ہے حافظہ من حافظہ، کہ جو موجود تھا اور جس نے اس میں تدبر کیا اور سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسی طرح کا علم عطا فرما دیا۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن کے نتائج تک پہنچنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ کوئی صرف ظاہری لفظ کا معنی سمجھ رہا ہے اور کوئی اس میں استدلال کرتا ہے، کوئی استنباط کرتا ہے، اور کوئی اس حد تک پہنچتا ہے کہ جہاں پورے مجمع میں سے ایک ہی پہنچ رہا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر کی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، فرمایا ان اللہ خیر عبدا، لوگوں اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا ہے، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا ہے دنیا اور اپنی رفاقت کے لحاظ سے۔ جب خیر عبدہ کے الفاظ بولے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ سارے صحابہ تعجب کرنے لگے کہ کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ سب کو، تمام کو جس بات کی خبر نہیں تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج چونکہ مزاج نبوت سے بہت قریب تھا، آپ مانے تک پہنچ گئے تھے کہ صحابہ ہمارے نبی علیہ السلام اپنے وصال کی خبریں غیب دے رہے ہیں، لہذا ہر بات کی تہ تک جانا اور ان امور تک پہنچنا یہ پھر آگے خواص کا حصہ تھا۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بیان کیا، حافظہ من حافظہ، لفظوں کو یاد کرنا اور پھر ان کے معنی تک پہنچنا یہ بات کا کام تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ اپنے صحابہ کے سامنے کھول کے بیان فرما دیا۔ محتشم سامعین حضرات، کیا طریقہ ہے اور کیا انداز ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیب کا، جس وقت جنگ حنین کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، ایک شخص آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، میں چند میل آگے سے ہو کے آیا ہوں، میں پہاڑی پہ چڑھا، اذن انا بحوازن، تو میں نے دیکھا کہ حوازن کا پورا قبیلہ علی بکرۃ ابیہم سارے اکٹھے ہو کے تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ حوازن کے ساتھ یہ جنگ ہونی تھی حنین والی۔ تو اس شخص نے آ کے مطلع کیا اور اتنا بھرپور بیان تھا اس کا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، بیویاں بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں اور سارے حیوان بھی ساتھ ہیں،
وہ اس انداز سے آ رہے ہیں کہ جب تک کوئی حتمی فیصلہ جنگ کا نہیں ہوگا وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے. ان کے ساتھ مال مویشی بھی ہے, ان کے پاس ان کی بیویاں ہیں, بچے ہیں. اس انداز میں وہ آگے ہیں. اور اول سے لے کر آخر تک بکرات ابی کا لفظ جو ہے, بکرات ابیہم, یہ عربی کا مقولہ ہے کہ جب اول سے لے کر آخر تک پوری قوم آ جائے, کہا جاتا ہے جاؤ علی بکرات ابیہم, وہ سارے کے سارے آ گئے ہیں. تو شخص نے خبر دی حوازن تو اتنی زیادہ فوج ہے ان کی, اتنے لوگ ہیں. ابھی اندازہ اس بات سے آپ کریں کہ جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ گھبرائے نہیں, اور کمال انداز تھا. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص نے خبر کرنے میں پورا حق بیان کیا, اور جو واقعات تھے, جو حقائق تھے, وہ سامنے رکھے. کہ یہ نہ سمجھنا کہ لوگ تھوڑے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ ان کے پاس کچھ نہیں, یہ نہ سمجھنا کہ وہ عارضی ارادے پر آئے ہیں. سارے پہلو جو تھے ان کا تبصرہ اور انالیسس کر کے شخص نے بتا دیا کچے ارادے سے بھی نہیں آئے, جلدی واپس بھی نہیں لوٹیں گے. ان کے پاس اتنا راشن ہے اور اتنا منصوبہ ہے ان کا ٹھہرنے کا, وہ جب تک معاذ اللہ مٹا بھی دیں گے آپ کو, وہ واپس نہیں لوٹیں گے. اور اتنی زیادہ فوج ہے. جب اس شخص نے ہر طرح ہر پہلو کے لحاظ سے سب کچھ بیان کر دیا تو میرے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا. آغاز میں تبسم تھا, تبسم کے بعد کیا تھا؟ فرمایا گھبرانے کی بات نہیں, تلک غنیمت المسلمین غدن, فرمایا جو کچھ تم نے بیان کیا ہے یہ سب کچھ کل ہمارا مال غنیمت بن جائے گا. کل کی بات ہے, کوئی دور کی بات نہیں. غنیمت المسلمین, یہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوگا. تم کہتے ہو اتنے ان کے پاس اونٹ ہے, اتنی بھیڑیں بکریاں ہیں, وہ ذبح کرتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے اور جنگ کرتے رہیں گے اور سب کچھ لے کے آگے ہیں. فرمایا تل کا, کس کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ بچوں کی طرف, بیویوں کی طرف, ان کی طرف, ان کی اموال کی طرف, اونٹوں کی طرف, ان کی بکریوں کی طرف. تو کیا ہوا؟ چشم فلک گواہ ہے, جس وقت حنین کی لڑائی ہوئی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر دل صحابہ اس انداز سے لڑے ہیں. حالانکہ یہ لوگ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے, حنین والے بڑے پکے ان کے نشانے تھے اور تابر توڑ حملے کر رہے تھے. مگر جب جنگ کا فیصلہ ہوا تو کیا تھا؟ 6000 عورتیں اور بچے ان کو قیدی بنایا گیا تھا. مسلم امہ کے سپاہیوں نے جب حملہ کیا تو 24,000 اونٹ اس مسلم امہ کو غنیمت میں ملے اور 40,000 بکریاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے غنیمت میں حاصل کی. یہ ہے خبر غیب کا انداز, اور یہ ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل کا معاملہ وہ بتانے والا اس انداز میں بتا رہا تھا. اب کیا بنے گا, اب کیسے نکلو گے, کامیاب کیسے ہوگے, چھوڑ کے اب بھاگنا بھی مناسب نہیں ہے. ان کے پاس اس قدر تیاری ہے اور اتنا کچھ ہے, ابھی جنگ ہوئی نہیں, آمنا سامنا ہوا ہی نہیں, مگر میرے غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھ کر اعلان کر دیا. فرمایا تلک غنیمت المسلمین غدن انشاء اللہ تعالی, فرمایا اللہ چاہے گا یہ سب کچھ ہمارے غلاموں کی مٹھی میں موجود ہوگا. اب دیکھیے جب مال غنیمت اتنا تھا تو مجموعی طور پر جو ان کے پاس موجود تھا یقیناً اس سے کچھ زائد ہوگا, جس کو وہ استعمال کر گئے یا جو بھاگ گیا آگے پیچھے جس سے وہ ہٹے. اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ نے کتنے بڑے حوصلے عطا فرمائے ہیں اور کس انداز میں. اور یہ سارے کا سارا ان کا جتنا بھی مورال بلند تھا اس کے پیچھے نگاہ نبوت کے کرم تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے تھے. دنیا کا کون امیر کارواں ہوگا اور دنیا کا کون جو ہے کمانڈر ان چیف ہوگا جو اپنی فوج کو کل کی باتیں یوں بتا دے, کل کی انداز یوں بیان کر دے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کچی لسی کی طرح عقیدہ نہیں رکھنے والے تھے کہ کہتے انہیں کیا خبر کہ کل کیا ہوگا. نہیں, سب کو یقین ہو گیا کہ ہم تو ہر حال میں فاتح ہیں, اس واسطے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کل کی خبریں عطا فرما دی ہیں. دل کا قدن غنیمت المسلمین انشاء اللہ تعالی.
فرمایا اللہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہماری غنیمت ہے، یہ سارے گھروں سے ہمارے لیے لے آئے ہیں، سب کچھ یہ اکٹھا کر کے آ گئے ہیں، انہوں نے کچھ باقی نہیں رکھا، یہ سب کچھ سمیٹ کے لے آئے ہیں اور یہ واپس نہیں جائیں گے، ان کو خود قتل کر دیا جائے گا اور ان کی بیویوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، اور یہ جو مال لائے ہیں وہ بھی مال غنیمت کا حصہ بن جائے گا۔ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا وہ حصہ ہے جس کو اس وقت بھی اہل حق اپنے یقین کا محور سمجھتے تھے، اور آج کے اہل حق بھی اس کو اپنے ایمان کا زیور سمجھتے ہیں۔ پھر دیکھیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں ہے، اور اس سے ایک نہیں ہمارے لیے کروڑ ایسے معاملات سامنے آئیں گے، لوگ گننے پہ کہتے ہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا، اس کا معذلہ علم نہیں تھا۔ اب یہاں خبر کل کی ملی تو وہ کہاں تک جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، ہمیشہ جنت جانے تک اور جنت کے بعد کے معاملات بھی ہیں۔ اور اگر امور کے لحاظ سے دیکھا گیا تو میرے نبی علیہ السلام صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ میرے صحابہ اگر تمہیں اتنا پتا ہوتا جتنا مجھے پتا ہے، لو تعلمون ما اعلم، جو اگر تم وہ کچھ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو کیا ہوتا؟ فرمایا نتیجہ یہ نکلتا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، بہت کم کبھی تمہیں ہنسی آتی، ہر وقت آنکھیں برستی رہتی، ہر وقت آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے، ہر وقت تم روتے رہتے، تمہیں مستقبل کے بارے میں خبر نہیں، تم امور غیب کے بارے میں وہ اطلاع نہیں رکھتے جو میں رکھتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر تمہیں پتہ ہوتا جو مجھے پتہ ہے تم تھوڑا روتے اور تم تھوڑا ہنستے، تم زیادہ روتے۔ اب اس کا تعلق امور شریعت سے نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے ساری شریعت بیان کی ہے، اور اگر ساری شریعت بیان نہ ہوتی تو رسالت کا حق ہی پورا نہ ہوتا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی جو کچھ میں نے تجھے دیا سب کچھ صحابہ کو سکھا دو، سب کچھ پڑھا دو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شریعت تھی وہ ساری بیان کر دیا صحابہ کو، تو پتا چلا یہاں اور کچھ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے صحابہ تمہیں وہ پتا نہیں جو مجھے پتا ہے، اور اگر تمہیں پتا چلتا تم تھوڑا ہنستے زیادہ روتے۔ تو یہ وہ غیب کے علوم تھے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے وہ خزانے بھی دیے ہیں صحابہ جو تمہاری نگاہوں سے غائب ہیں مگر میرے پاس موجود ہیں، اور ان میں سے اگر تمہیں پتا چل جاتا تو پھر ایسے وہ غیب کی باتیں ہیں اور ایسے وہ مناظر ہیں جہنم کے، اور ایسی وہ جنت کی باتیں ہیں، اور ایسے مستقبل کے فتن ہیں، اور ایسی وہ ہلاکتیں ہیں، اور ایسی کچھ جنگوں کی باتیں ہیں، اور ایسے قیامت تک کی حالات ہیں، اور ایسے مہالک ہیں، اور ایسی لوگوں کی چھپی ہوئی داستانیں ہیں، اگر تمہیں پتا چل جاتا تمہیں ہنسی کم آتی، رونا زیادہ آتا۔ یہ وہ فرمان ہے نبی علیہ السلام کا جس میں واضح طور پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو خبر سے تعبیر نہیں کیا، ان کو علم سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک تو علم کلی امور کا ہے، مخلوق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ تو کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا، رب ذوالجلال کا علم اس کا ہم پلہ کسی کا علم نہیں ہے، لیکن جمیع مخلوقات کا علم ایک طرف اور ہمارے نبی علیہ السلام کا علم ایک طرف۔ یہ جن کو فرمایا تھا ان میں خود علم والے اتنے بڑے لوگ ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تھا تو اس وقت خبر دے کے جا رہے تھے کہ ابھی میں اس بات پر موجود ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میری اہلیہ جو آج امید سے ہے میرے بعد ان کے وطن سے کون پیدا ہوگا، کس کا ظہور ہوگا۔ جاتے ہوئے یہ خبر مافر رحم کی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے تاریخ الخلفاء میں ہے، اور متعدد سیر کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور سے بیٹھے ہوئے مدینہ شریف سے ایران عراق کی حد پر جو لڑائی نہاوند میں لڑی جا رہی تھی اس کے بارے میں کہہ رہے تھے یا ساریہ انظر الی الجبل، اتنی دور تک دیکھنے والے جو صحابہ ہیں ان کو سامنے رکھ کے میرے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے تمہیں وہ پتا نہیں جو مجھے پتا ہے، اگر تمہیں ہوتا اتنا پتا تم کم ہنستے زیادہ روتے۔ اس سے پتا چلا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم وہ علم ہے کہ جس کو دنیا کے
किसी तराजू के साथ तोला नहीं जा सकता। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को इस अंदाज में खिताब किया है। अब उनमें से हर शख्स के जुदा उलूम है, हर शख्स की खुसूसियात है, हर शख्स का अपना ज़हन है, हर शख्स की शरह सदर का अपना अंदाज है। और कैसे कैसे लोग हैं। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, बुखारी शरीफ में है, किसी ने कहा अली कुरान के सिवा भी तुम्हारे पास कुछ मौजूद है? लगता ऐसा है कि जैसे तुम्हें खास कोई और किताब भी दी गई है। फरमाया नहीं नहीं, सिर्फ कुरान है और कुरान के साथ अल्लाह का दिया हुआ फहम है। उस फहम से मैं कुरान को समझता हूं और कुरान को बयान करता हूं। कुरान कामिल है, कुरान यही है। तो अब फहम इस अंदाज का है कि जब बोलते हैं लोग समझते हैं, वो हिजाबात उठे, वो इंकिशाफात हुए जो शायद इनको अलग कोई किताब दी गई हो। तो ऐसे इल्म वाले लोग सारे सामने बैठे हुए हैं और मेरे नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं, अगर तुम्हें पता होता वो जो मुझे पता है तो पता चला इन सब के उलूम हेज थे और इससे कहीं ऊंचा हमारे नबी अलैहि सलाम के इल्म का झंडा लहरा रहा था। लौ तालमून मा आलमु, और इल्म का इतलाक किया, ये नहीं कहा लौ तालमून मा उखबिरु। लोगों को यहां भी एक शक पड़ता है, कहते हैं कि जो था वो खबरे गैब है, उसको इल्मे गैब ना कहो। तो यहां लफ्ज मेरे नबी अलैहि सलाम ने इल्म का बोला है, लो तालमून मा आलमु, जो मैं जानता हूं। और अब उसके अंदर किस अंदाज की वजाहतें हैं, हर एक के लिहाज से सबका इल्म, किसी का छटाक, किसी का शेर, किसी का मन और किसी का तन, ये सारे लोग सामने बैठे हुए हैं। और इन सब के मुकाबले में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात का ऐलान करके अपने उमूरे गैब और उलूम में कुल्ली का इजहार कर रहे हैं कि खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने मुझे वो खजाने अता फरमाए हैं, तुम सारे मिलके मेरे इल्म की एक तजल्ली का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इस वास्ते बुखारी में लफ्ज है, फरमाया अना आलमुकुम बिल्लाह, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह को जानता हूं। और अल्लाह को जानने का मतलब ही है कि वो गैब है, जाहिर भी है, बातिन भी है, लेकिन किसी ने आंख से उसको देखा नहीं। और ये वो जात है जिन्होंने आंख से उस जात को देखा है। अब इस अंदाज में फरमाया तुम सारी कायनात के लोग इकट्ठे हो जाओ, तुम्हें अल्लाह का वो तारुफ नहीं जो मुझे तारुफ है। और इस अंदाज में वो सारी चीजें जो शख्स अल्लाह की बातों को, अल्लाह की औसाफ को और अल्लाह ताला की मार्फत के जानने के लिहाज से सबसे पहले नंबर पर है, हो ही नहीं सकता उसको मखलूक की खबर ना हो, मखलूक के बारे में इल्म थोड़ा हो। मखलूक को जानना आसान है, खालिक को जानना मुश्किल है। जो खालिक को जानने के लिहाज से फरमा रहे हैं अना आलमुकुम बिल्लाह, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने रब को जानने वाला हूं। तो पता चला इसी इल्म के लिहाज से, खबर के लिहाज से नहीं, वो जमी मखलूकात को भी सारी कायनात के लोगों से ज्यादा जानने वाले हैं। मुहतरम सामीन हजरात, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम का समुंदर है एक। अगर हम रब्बे काबा की कसम है इस मौजू की 1000 किस्तें भी बनाए फिर भी थोड़ी होंगी। इस वास्ते की इल्म ऐसा है, हम जैसों को खबर क्या, हम जो कुछ भी बयान करेंगे उनके समुंदर जो इल्म का है उसका एक कतरा भी नहीं करार पाएगा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो शाने अता फरमाई है, वो जिसकी जात की तजल्ली अगर लकड़ी पे पड़ जाए, लकड़ी को बोलना भी आ जाए, लकड़ी को चलना फिरना भी आ जाए, लकड़ी को देखना भी आ जाए, लकड़ी चमकना भी शुरू कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ की लकड़ी दूर में उस पर तजल्ली पड़ी है और उसको इतने खजाने मिल गए हैं। और जो मेराज की रात अल्लाह के कुर्ब में अल्लाह के कुर्ब में बैठे थे और पूरी जात के जलवे जिनके बदन पर पड़ रहे थे, रूह पर पड़ रहे थे, दिमाग पर पड़ रहे थे, कल्ब पर पड़ रहे थे, उनके उलूम का अंदाजा कौन कर सकता है। मुहतरम सामीन हजरात, देखिए बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद मकामात पर यह हदीस मौजूद है और ये हदीस, इसका सिर्फ एक हिस्सा यहां बयान करूंगा। इससे दर्जनों और मसाइल भी साबित होते हैं कि लोगों को जिन मसलों में उलझन है, हर मसला उससे सामने आता है। इस वक्त सिर्फ एक पहलू इसका बयान करता हूं। जब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त एक जंग की तरफ जा रहे थे, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान साथ हैं और हजरत आमिर बिन नकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे किसी ने कहा आमिर सफर कर रहे हैं, हम इससे महजूज होते रहेंगे और सफर का पता नहीं चलेगा। हजरत आमिर बिन नकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो तराना पढ़ा। उसके अशआर जो है तराने के, उनमें आगे मुख्तलिफ अकायद का बयान है और कमाल अंदाज था। रात का वक्त था,
اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے کارواں تھے اور کارواں کے اندر یہ شعر پڑھے جا رہے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ما تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، نہ ہم اور کوئی کام کرتے۔ یہ دیگر مقامات پر جب آتا ہے اس کا ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے، لیکن اس جگہ جو اشعار پڑے گئے اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے، ہم اندھے ہوتے، ہمیں کچھ نظر نہ آتا، ہم کچھ دیکھ نہ سکتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، نہ زکات دیتے، نہ حج کرتے، ہماری کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ یہ اشعار پڑھے جا رہے تھے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من السائق، یہ اونٹ چلانے والا کون ہے جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دے؟ ان کے لیے اپنے کارواں کے جاننے والوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا، تقیہ کلام تھا۔ پوچھا یہ سائق کون ہے تو کہا گیا یہ عامر بن نقوہ ہیں جو شعر پڑھ رہے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمہ اللہ، اللہ عامر پہ رحم کرے، یہ لفظ بولے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے وجبت، اور دوسرے مقام ہے بخاری میں قالوا وجبت، سارے صحابہ نے کہا اب عامر شہید ہو گئے اور جنت ان کے لیے ثابت ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ لفظ بولے رحمہ اللہ، اللہ عامر پہ رحم کرے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا لوگوں سن لو، عامر کی شہادت کی خبر سرکار نے دے دی ہے، عامر بن نقوہ شہید ہو جائیں گے اور عامر بن نقوہ کو جنت ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے غیب کے بارے میں کہ جس جنگ کے موقع پر بھی سرکار کسی صحابی کا نام لے کر یہ فرما دے رحمہ اللہ، صحابہ کہتے ہیں یہ لکیر ہوتی تھی پتھر پر کہ اب اللہ اس کو اسی جنگ میں شہادت عطا فرمائے گا۔ بخاری میں الفاظ ہے اور ایک جگہ نہیں 7-8 مقامات پر یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، اور صحابہ کا یقین دیکھو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر ان کا فیصلہ دیکھو، اور برجستہ بات ہو رہی ہے، نہ جبریل علیہ السلام کی آمد کا انتظار ہے اور نہ کوئی اور معاملہ درمیان میں ہے۔ من السائق، یہ کون بول رہا تھا؟ کہا عامر بن نقوہ، فرمایا رحمہ اللہ، اللہ عامر پہ رحم کرے۔ قالوا وجبت، صحابہ نے کہا لو فیصلہ ہو گیا، عامر کل شہید ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز جو میں نے بھی بیان کیا کہ خبر سمجھنا یہ بھی ہر بندے کی بس کی بات نہیں، اس کے لیے بھی اسلوب چاہیے۔ ہم سنیں گے تو ہم کہیں گے یہ محض ایک دعا ہے رحمہ اللہ، خدا ان پہ رحم کرے، اس میں کوئی خبر نہیں ہے، اور پھر بالخصوص ہم تو کہتے ہی رحمت اللہ ان کو ہیں جو فوت ہو چکے ہوں، اور پھر ان کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام زندہ کو کہہ رہے تھے رحمہ اللہ، اللہ عامر پہ رحم کرے۔ قالوا وجبت، سارے صحابہ نے اپنے یقین کا اظہار کیا کہ سن لو یہ غیب کی خبر آ گئی ہے، کل جنگ بھی ہوگی اور جنگ میں حضرت عامر شہید بھی ہو جائیں گے۔ کہاں یہ عقیدہ کہ انہیں کل کا پتہ ہی نہیں کل کیا ہوگا، اور کہاں صحابہ کا حسن عقیدہ کہ سرکار اگرچہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کل عامر شہید ہو جائے گا، مگر صحابہ کو خوشبو ہر لفظ سے علم غیب کی آ رہی ہے۔ رحمہ اللہ جب کہہ دیا ہے تو سارے کہنے لگے یہ انداز ہے نبی علیہ السلام کا، آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جس کو جنگ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمہ اللہ فرمایا ہو اور وہ شہید نہ ہوا ہو، سرکار فرماتے ہی اس کو ہے جس کی شہادت سامنے ہوتی ہے۔ لہذا سب نے یہ غیب کی خبر سن کر اس پر اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جنگ میں حضرت عامر کو شہادت عطا فرمائے گا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ رات جس میں سفر تھا گزرتی گئی، اگلا دن ابھی گزرا نہیں، صبیحہ شروع میں دن کی صبح میں ہی اللہ نے حضرت عامر کو شہادت عطا فرما دی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن نقوہ اور ان کے بھتیجے جن کو سلمہ بن نقوہ کہا جاتا ہے، سلمہ بن عمر بن نقوہ اصل ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک عجیب خبر سنی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے حبط عملہ کہ عامر بن نقوہ کا عمل ضائع ہو گیا، عامر بن نقوہ کا عمل ضائع ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ جب وہ لڑے انہوں نے ایک کافر کی پنڈلی پہ تلوار ماری، تلوار واپس لوٹ کے انہیں لگ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ خودکشی ہو گئی ہے، تو عامر بن نقوہ کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ خودکشی سے تو بندے کا کچھ بھی نہیں بچتا، عامر بن نقوہ کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ جس وقت کچھ لوگوں کا یہ تبصرہ تھا حضرت سلمہ بن نقوہ
नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए। कुर्बान जाऊं कितना हसीन अकीदा था। कहने लगे मैंने लोगों को सुना, कुछ लोग कह रहे हैं आमिर बिन नकवा का अमल जाया हो गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काज़िबा मन काला, जिसने ये लफ्ज बोले उसने झूठ बोला है। अब देखो इल्म कितना है। शहादत की खबर पहले दी है और इसके बाद शहादत के बाद क्या होगा, कहां जाएंगे, क्या मामला होगा, हिसाब किताब कैसे होगा, क्या मिलेगा, अजर कितना होगा, ये सारे मख्फी उमूर थे। और इत्तिफाक सवाल जवाब का है, यानी कि पहले हुआ फिर पूछा। अल्लाह ने नूर इतना दे रखा है कि बाई चांस भी अगर किसी ने पूछा है उसको जवाब इरशाद फरमाया है। अब हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा कि कुछ लोग ये खर्चा जाहिर कर रहे हैं कि ये खुदकुशी बन गई है और आमिर बिन अकवा का अमल जाया हो गया है। फरमाया उसने झूठ बोला जिसने ये कहा। सुन लो, इन्ना लहू अजरैन इस्नैन, अल्लाह ने मेरे आमिर को डबल अजर अता फरमाया है, डबल अजर अता फरमाया है, डबल अजर अता फरमाया है। डबल अजर, अजर के फैसले और अजर के मामलात, अल्लाह ताला के फैसले, अल्लाह ताला की तरफ से अजर उसके इख्तियार में है, वो देता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां तक जानते हैं शहादत के बाद के मामलात को। ये वो महबूब अलैहिस्सलाम है जिन्होंने देखा था हुनैन के मैदान में एक शख्स को तो जंग से पहले कह दिया था ये जहन्नमी है, लोग उसको जन्नती कह रहे थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इलन्नार, अगरचे तुम इसको शहीद कहते हो मगर मैं इसको जहन्नमी कहता हूं। और साबित हुआ कि वो खुदकुशी करके मरा था, जहन्नमी बना था। कितना फर्क है, जाहिर में कुछ और होता है, बातिन में कुछ और होता है। जिसको जाहिर लोग देख के जन्नती कह रहे थे, निगाह नबूवत ने उसको जहन्नमी बताया और वो जहन्नमी बना। और जिसके बारे में किसी ने ये कह दिया अमल जाया हो गया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाया नहीं हुआ, इसको डबल उजरत अता फरमा दी गई है। फिर क्या फरमा इन्नहु लजाहिदुन मुजाहिदुन, फरमाया कुछ लोग सिर्फ मुजाहिद होते हैं, ये सिर्फ मुजाहिद नहीं ये जाहिद भी है। जाहिद और मुजाहिद, जाहिद और मुजाहिद। जाहिद क्या है? जाहिद है फिल खैर और मुजाहिद है फी सबीलिल्लाह। फरमाया जो औरों से लड़े, काफिरों से, वो मुजाहिद होता है। और जो अपने आप को हर वक्त नेकी में पाबंद रखे वो जाहिद होता है। फरमाया ये जाहिद भी है मुजाहिद भी है। ये वो गैब के मामला थे, क़यामत तक किसी को एक बात की भी खबर न मिलती। जो काम मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब ने सारे अंजाम दिए हैं। और फौरन ये जवाब इरशाद फरमा दिया, फरमा इन्हें कुछ ना कहो, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको डबल अजर अता फरमाया है। और इस मकाम पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ये हैसियत ईमान की। फरमाया अल्लाहु अमतातना बिही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इतना जल्दी लफ्ज रहमहुल्लाह बोल दिया, अब हमें फिर जंगी तराने कौन सुनाएगा। अल्लाहु अमतातना बिही, लो अमतातना बिही, ये अल्फाज है मुख्तलिफ। फरमाया काश के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आमिर को कुछ देर और जिंदा रखते, आप जिंदा रखते। अल्लाहु अमतातना बिही, बिही का मर्ज आमिर है, अमताता आप, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी है, सहाबा कह रहे हैं आपके हाथ में कुंजी है, आपकी जुबान की हुकूमत है। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये बरेली शरीफ की आवाज नहीं, ये सहाबा की भी आवाज है। वहां से चल के ये अकीदा आया है, सही बुखारी में ये लफ्ज है। सारे सहाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कह रहे हैं काश के चंद दिन और इसको जिंदा रखते आप और हमें फायदा पहुंचाते। अमतातना आप हमें फायदा देते, बिही इसको जिंदा रख के। क्या हसी अकीदा है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का। कहां की वो गुमराह सोच जो ये कह कोई फायदा दे ही नहीं सकते। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काश के, लौ का माना ये बनता है और अल्लाह ऐसा क्यों ना हुआ कि आप रहमहुल्लाह ना बोलते, आमिर हमारे साथ जिंदा रहते, हम इनके नगमे भी सुनते, इनकी चलती तलवारें भी देखते। इतना जल्द या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमहुल्लाह फरमा दिया। तो ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान महबूब अलैहिस्सलाम के सिर्फ इल्म गैब पर यकीन नहीं रखते, इनके इख्तियार कामिल को भी मानते हैं। अमतातना बिही, काश कि आप इनको जिंदा रहने देते, मजीद कुछ दिन आप इनको मोहलत दे देते, ये हमारे साथ रहते। आप हमें अमतातना, आप हमें इनको जिंदा रख के मजीद फायदा पहुंचाते रहते। मोहतरम साहब हजरत, अब देखिए
रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उलूम हमा जहत और उनके नताइज और उनके फवायद कुतुब हदीस इसकी कितनी गवाहियों से लबरेज है। और ज़ादुल मआद में यह हदीस शरीफ मौजूद है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। हम्मा फदालतु अन यक़्तुला मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स का नाम फुदाला बिन उमैर था। कई दिनों से तैयारी कर रहा था कि जब भी वक्त मिलेगा माज़अल्लाह मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूंगा। कलमा वो गो था, मुनाफिक था और अपना निफाक उसने छुपाया हुआ था और उसको ये खबर नहीं कि मैं जुबान पर लाकर बात लोगों को तो धोखा दे सकता हूं मगर जिनके सामने दिल के मामलात भी होते हैं वो मुझसे कैसे धोखा खा सकेंगे। उसने इरादा कत्ल किया। कब? वहुवा यतूफ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे। फुजाला बिन उमैर ने उस काबे के अंदर काबे को तत्हीर देने वाली जात को शहीद करना चाहा। लम्मा दना मिन हो, जब चलते चलते मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, हिम्मत न पड़ी कि हाथ उठाऊं। सरकार ने देखा, फरमाया फुजाला, क्या तुम फुजाला हो? कहने लगा नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं फुजाला हूं। और अब अपनी गुफ्तगू में फौरन रवैया बदल गया और इसमें भी मुनाफिकत थी। हालांकि रसूल दिल से मानता ही नहीं था। नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं फुजाला हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माज़ा तुहद्दिसु बिही नफ्सुक, तुम्हारे दिल में क्या ख्याल था जब तुम इधर आए थे? माज़ा तुहद्दिसु बिही नफ्सुक, तेरे नफ्स का ख्याल। हदीस नफ्स कहते हैं उस बात को कि जिसको जुबान पर ना लाया जाए, दिल की बात। हदीस नफ्स जो बार बार तुम दिल में ख्याल करते थे और तुमने अपने दिल में जिस बात को रखा और किसी को बताया नहीं। माज़ा तुहद्दिसु नफ्सक, बताओ अपने दिल में क्या बात तुम कर रहे थे, क्या ख्याल लेकर आए थे, क्या सोच रहे थे? तो कहने लगा लाश है, कुछ भी नहीं था, वैसे ही मैं आया हूं। और साथ कितनी मुनाफिकत, कुन्तु अज़कुरुल्लाह, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था। अल्लाह के जिक्र की ढाल में मुनाफिकत करना ये शुरू से मामला। कुन्तु अज़कुरुल्लाह, मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया दिल में क्या ख्याल था, दिल की बात बताओ। तो कहता है कुन्तु अज़कुरुल्लाह, पहले का लाश है, कोई बात नहीं थी, बस कुन्तु अज़कुरुल्लाह, मैं तो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा था। उसे यह खबर नहीं कि यह मेरा दिल तो छोटा सा है और इनकी निगाह तो पूरी कायनात की राजदान है। छुपा रहा है बात को, कुछ भी नहीं, बस दिल में मैं जिक्र कर रहा था। फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात को सुनकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं इस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से अपने जुर्म की माफी मांगो, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगो, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगो। तुम एक तो बुरे इरादे से आए थे और फिर तुम झूठ बोल रहे हो। एक तो कायनात में सबसे पलीद ख्याल जो तुम्हारे दिल में था उसको तुम अल्लाह का जिक्र कह रहे हो। इस्तगफिरुल्लाह, खुदा से गुनाह की माफी मांगो। तुम आए थे मुझे शहीद करने के लिए और मुझसे बातों को छुपा रहे हो, सामने आओ। फवादा यादहु अला क़ल्बिही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम से नर्म और कस्तूरी से खुशबूदार हाथ हजरत फुजाला के दिल पे रख दिया। वो आए थे शहीद करने के लिए और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बुरे इरादे से आने वाले को भी महरूम नहीं रहने दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो आया इतने बुरे इरादे से, फवादा यादहु अला क़ल्बिही, अपना हाथ मुबारक दिल पे रखा। हत्ता सकना क़ल्बुहु, फुजाला कहते हैं इतना सुकून कभी भी नहीं आया था जितना सुकून मेरे दिल को मुयस्सर आ गया। वो फुजाला जो दहकता अंगारा था, जिसके अंदर खबासत का लावा उबर रहा था, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान है। एक कतरा इनकी रहमत का जहरीले समंदर में पड़ जाए तो वो मीठा हो जाता है। हाथ रखा है उनके दिल के ऊपर। वो कहते हैं दिल को सुकून आया जैसे वादिये सरूर में उतर आया हूं, वादिये सरूर में आ गया हूं। वकाना यकूलो, इसके बाद
یہ جو معاملہ تھا وہ تو یہ سامنے آ گیا. آئے تھے تو دل زہریلا تھا، اب دل میٹھا بن چکا تھا. آئے تھے تو نحوست کی علامت تھے، اب وہ رحمت کا نشان بن چکے تھے. آئے تھے تو ان کی منافقت ان کو ڈھانپے ہوئی تھی، جا رہے ہیں تو سعادت نے ان کو آغوش میں لے رکھا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے ارادے سے آنے والے انسان کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ محبوب علیہ السلام نے اس کو جہنم سے نکال کے جنتی بھی بنا دیا. راوی کہتے ہیں کان یقولو، اس کے بعد جب کبھی بھی بات ہوتی تھی تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں واللہ ما رفع یدہ عن صدری. لوگوں کچھ نہ پوچھو مجھے کیا ہوا، خدا کی قسم ہے اتنا بڑا انقلاب میرے دل میں آیا اور اتنا جلد انقلاب آیا. خدا کی قسم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ابھی میرے سینے سے نہیں اٹھایا تھا حتی ما خلق اللہ شیئا احب الی منہ. آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے میرے دل کا یہ حال ہو چکا تھا کہ میرے دل میں آپ کی ذات کے مقابلے میں ہر چیز ہیچ ہو چکی تھی اور آپ کی ذات میری سب سے بڑی محبوب بن چکی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اٹھانے سے پہلے، ہاتھ رکھا ہے اٹھانے سے پہلے تھوڑے سے لمحے میں، تھوڑے سے وقت میں انقلاب کتنا آیا ہے، کتنی تبدیلی آئی ہے. کہتے حتی ما خلق اللہ شیئا، اس روئے زمین پر اللہ نے کوئی چیز بھی ایسی نہیں پیدا کی کہ جو ہاتھ اٹھنے سے پہلے پہلے اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کی محبت کا جھنڈا اونچا نہ ہو چکا ہو. خواہ وہ بیٹے ہو، خواہ وہ بھائی ہو، خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ کاروبار ہو. ما خلق اللہ شیئا، خواہ وہ کعبۃ اللہ ہو، زمین کے مقدس مقامات ہو، کچھ بھی ہو. ما خلق اللہ، خواہ وہ جنت اور فردوس کی وسعتیں اور نکاتیں ہو. کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ اس مختصر سے وقت میں جس کے اندر ہر چیز سرنگو ہو چکی تھی اور مخلوق کی ہر فرد کی محبت پر میرے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت غالب آ چکی تھی. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. یہ انداز ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے انقلاب کا. خالق کائنات نے اس لیے فرمایا تھا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ہم نے کتاب نازل اس واسطے کی ہے تاکہ جو ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کر نور کے مینارے بنا دو. اب حضرت فضالہ کہتے ہیں میں واپس ہوا، جب اپنے قوم کی طرف گیا کنت اتحدث الی امرأ، تو میری ایک دوست تھی خاتون جس سے میں باتیں کرتا تھا، اس نے مجھے اپنی طرف بلایا تو میں نے اس کو دور سے یہ جواب دیا یا اللہ علیک والاسلام. اب وہ پہلے والا نقلی اسلام ختم ہو گیا، اب اصلی اسلام میرے دل میں آ گیا ہے. اب میں جو اسلام لے آیا ہوں اس نے مجھے تیرے ساتھ باتوں سے منع کر دیا ہے. اب میں تجھ سے نہیں بول سکتا، اب میں تیری طرف دیکھ نہیں سکتا. میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دیوانہ بن گیا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے دل کا علاج کر دیا ہے اور میرے دل میں انقلاب برپا کر دیا ہے. یہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو اللہ نے دل دیکھنے کی توفیق بھی دی ہے اور دل بدلنے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے. مبارک ہو اہل سنت، تم کو اللہ نے یہ جمی عقائد تمہیں عطا فرما دیے ہیں. اگر محض دل کی حیثیت کو جان لیتے اور کچھ کر نہ سکتے، کچھ دے نہ سکتے، تبدیلی نہ لا سکتے تو پھر بھی اتنا فائدہ نہ ہوتا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علم اس بات کی دلیل ہے کہ جو معاشرے کے اندر لوگ کسی سے بھلا کرتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں وہ میرے نبی علیہ السلام کے حسن اور سرکار کی عطا کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ جو بھی دے گا اپنی معلومات کے مطابق اور سرکار جو دیتے ہیں اپنی معلومات کے مطابق. ان کی معلومات کا دائرہ چھوٹا ہے لہذا تھوڑوں کو دیتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معلومات کا دائرہ وسیع ہے. اس کو شان رسالت کہا جاتا ہے. ایک وہ ہے جسے صرف ایک دکھی کا پتہ ہے، وہ اسی کا اس علاج کرے گا اور اسی کو کچھ دے گا. ایک وہ ہے جس کو 10 دکھی لوگوں کا پتہ ہے اور ایک وہ ہے
کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے جانے جہاں بنایا ہے، امتی کو کانٹا چبھے درد ان کو ہوتا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، انسانوں میں سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کا نبی بنایا ہے اور ہر ذرے کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے دل کو دیکھا تو دل کا علاج بھی فرما دیا۔ دل میں منافقت تھی اور دل میں جو خیال تھا اس خیال کی خبر دی ہے، اس خیال کے بارے میں مطلع فرما دیا ہے۔ اور ایسے ہی ہمیں علم غیب کی جو فضیلت ہے، لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا نبوت کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا رسالت کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو یہ دلائل اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ رسالت کا حصہ ہے۔ اگر نبی کو دل کی سیاہی کا پتہ نہیں چلے گا تو اس دل میں نور کیسے بھرے گا، اس دل کو منور کیسے کرے گا؟ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ علم بھی دیے ہیں اور پھر نور دینے کا منصب پہلے ہی عطا فرما رکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت گزر رہے تھے، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال يعذبان، گزرتے گزرتے دو قبروں کے پاس سے فرمایا ان دونوں کو تو عذاب ہو رہا، وما يعذبان فی کبیر، اور عذاب کسی کبیرہ گناہ کا نہیں ہو رہا۔ علم کا کتنا دخل ہے نبوت میں، علم غیب کا۔ سرکار گزر جاتے اور ان مکینوں کی خبر نہ ہوتی، وہ قیامت تک عذاب میں جھلستے رہتے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے، گزرتے ہوئے بتا دیا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور صرف بتایا ہی نہیں، ٹہنیاں لگا کر ان کے عذاب کو دور بھی فرما دیا ہے۔ جب ٹہنیاں لگائی ہیں، بخاری میں ہے، صحابہ نے پوچھا لما صنعت ھذا، یہ کیوں کیا؟ فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، فرمایا یہ ٹہنیاں جب تک ہری بھری رہیں گی یہ عذاب سے بچے رہیں گے۔ اور یہ آگے لانا معاملہ ہے کہ جس ٹہنی کو سرکار کے ہاتھ لگے کیا وہ خشک ہوتی ہے یا ہری ہی رہتی ہے؟ یہ عذاب ڈلا رہے گا۔ اور یہ انداز ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ اس طرح ٹہنیوں کا ہرا بھرا رہنا یہ آپ کی خصوصیت ہے، لیکن یوں ٹہنیاں لگانا یہ تو سب کو اس سنت سے پہلا پہنچے گا۔ بخاری میں ہے صحابہ کرام نے وصیتیں کی، صحابی وصیت کر رہے تھے جب میں چلا جاؤں گا میری قبر پہ بھی ٹہنیاں لگانا، کیونکہ اس کی وجہ سے اندر کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ یہ علم ہے، اور یہ علم کیا نبوت سے ریلیشن شپ ہے، یہ ضابطہ رابطہ اور تعلق ہے نبوت کے ساتھ۔ ان علوم کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی بتایا کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی علم کا حصہ تھا۔ اور اب شریعت اور علم غیب کا کتنا مضبوط تعلق ہے، حصہ کس لحاظ سے ہے؟ فرمایا ان میں سے کان احدہما یمشی بالنمیمہ، ایک چغل خور تھا اور دوسرا کون تھا؟ فرمایا دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ کبیرہ گناہ ان کا نہیں، پتہ چلا صرف ان کا ہی پتہ نہیں، ان کے نامہ اعمال کا بھی پتہ ہے، معلومات ہے۔ فرمایا یہ وہ کام ہے۔ تو اب یہ خبریں غیب تھی اور قیامت تک کے لیے درس شریعت بھی بن گیا کہ لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو، کیونکہ اس وجہ سے بھی عذاب قبر میں ہو سکتا ہے، اور چغل خور نہ بنو، اس وجہ سے بھی عذاب قبر میں ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ عقل کے کس حصے کے مالک ہیں جو یہ کہہ دے کہ امور اور علوم غیب کا کوئی شریعت سے تعلق ہی نہیں ہے اور یہ نبی کی کوئی شان ہی نہیں ہے، جبکہ ہم جس جہت میں دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے بڑا قریب کا تعلق ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں جہاں میں امت کو سعادتیں حصے میں آئی ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نے، علم غیب نے جو درس دیے اس کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آخری بات اس موضوع کی اس وقت ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام کے ایک غلام تھے مدعم، جن کو کہا جاتا تھا مدعم، وہ جب شہید ہوئے خیبر کے بعد وادی قرا میں آئے ہوئے تھے تو ان کو ایک گمنام تیر لگا، پتہ نہیں کس نے مارا تھا، وہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے لوگوں نے کہا ہنی اللہ الجنہ، ان کو جنت کی مبارکباد ہو۔ ظاہر تو یہی تھا کہ جب تیر لگا وہ شہید ہو گئے تو جنتی ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ صحیح بخاری شریف میں الفاظ ہیں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر قبل ان اصابتها المقاسم لتشتعل عليه نارا۔ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کی غنیمتوں میں سے تقسیم سے پہلے چوری کی، وہ اب بھی اس پہ شعلے مار رہی ہے، وہ چادر اس پہ شعلے مار رہی ہے، وہ چادر چل رہی ہے، اس کے شعلے اس شخص تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا معاملہ تھا، بظاہر اور دیکھا جا رہا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی کیفیت کو واضح فرما دیا۔ فرمایا وہ چادر جو حالانکہ ساتھ تھے لوگ حفاظت کرنے والے،
لیکن انہوں نے پھر بھی چوری کی۔ سرقہ ہوتا ہی تب ہے جب اپنی کوشش کے مطابق چھپ کو کیا جائے، ورنہ اس کو ہوشیاری سے کوئی چھین کے لے جاتا ہے تو اس کو اختلاس کہا جاتا ہے، اگر زور پہ لے جاتا ہے تو اس کو انتہاب کہا جاتا ہے۔ یہ سرقہ تب بنتا ہے کہ مال محفوظ تھا اور اس کے اوپر پہرا بھی تھا یا کوئی حفاظت کا طریقہ بھی موجود تھا، اور پھر بھی حاصل کرنے والے نے چھپ کے حاصل کیا ہے۔ جو سارے معاملات پہرے داروں کو پتہ نہ چل سکا اور دیکھنے والوں کو جن کی ڈیوٹی تھی ان کو پتہ نہ چل سکا، اور چھپنے والا چھپ کے کر رہا تھا، میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ فرمایا وہ میں دیکھ رہا ہوں، اب بھی وہ چادر شعلے مار رہی ہے اور اس کی گرمی اس شخص کو پہنچ رہی ہے۔ علوم غیب سے اب سبق کیا ملا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ خود منع کیا ہوا تھا، کیا فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، جو دنیا سے فوت ہو کے چلا جائے اس کی خوبیاں تو بیان کرو مگر اس کی خامی بیان نہ کرو، اور یہاں خود بیان کی۔ تو مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو خبر ہو جائے میں غیب سے مطلع کر رہا ہوں، اگر کوئی فوت ہو کے قبر میں جائے گا پھر اس کو وقت ہاتھ نہیں آئے گا کہ کاش 10 سال پہلے مجھے پتا چل جاتا تو میں بڑی پرہیز کرتا اور آج میں محفوظ ہو جاتا۔ فرمایا اس بات سے خبر دی جا رہی ہے تاکہ اور سننے والے جو ہیں وہ اپنا بندوبست کر لے، اپنے لحاظ سے اپنے کردار کا جائزہ لے لیں، تاکہ کسی اور کے پاس اگر کوئی چوری کی چیز ہے تو وہ لے آئے۔ یہ تھا غیب کا شریعت کے ساتھ تعلق، لہذا کئی لوگوں نے ایک ایک تسمہ جن کے پاس تھا ایک دو بندوں کے ساتھ وہ لے کے آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیبر کی غنیمتوں میں سے تسمہ چوری کیا تھا اور میں یہ لے آیا ہوں۔ ان کا جو معاملہ تھا وہ اس وقت سرکار نے بیان کر دیا، اور یہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ان کے بارے میں اللہ سے درخواست کی ہوگی اور اللہ نے ان کے شعلوں کو بجھا دیا ہوگا، لیکن امور غیب اور علوم غیب کا اظہار بھی کر دیا، اور قیامت تک اس غیب کی خبر نے لوگوں کے لیے بیان شریعت بھی فرما دیا۔ محترم سامعین حضرات، یہ مختصر سی ہماری گفتگو نویں کی اس موضوع کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔